یہ فضیلت ہے محمد کے گھرانے کے لیے، گھر بساتے ہیں تو مذہب سے لٹانے کے لیے، رن میں سرور میں بجھائی ہیں 72 شمعیں، دین اسلام کی ایک شمع جلانے کے لیے۔ اور ازحد قابل رشک ہمارا ماتمی دستہ، خدا انہیں سلامت رکھے، ان کی مدد کرتا ہوں 4 مصرے، یہ دونوں 4 مصرے علامہ جوادی اللہ عنہ کہ ماتم شبیر کی یہ 14 صدیاں ہیں گواہ، ماتم شبیر کی یہ 14 صدیاں ہیں گواہ، بے وطن جو تھا وہ اب سارے جہاں پر چھا گیا۔ ماتم شبیر میں اٹھتے گئے جتنے بھی ہاتھ، مادر شبیر کا دستے دعا اٹھتا گیا۔ سرخرو تو نے ہمیں فرش عزا رکھا ہے، سرخرو تو نے ہمیں فرش عزا رکھا ہے، حق سے نزدیک تو باطل سے جدا رکھا ہے۔ بات توفیق کی ہے مذہب و ملت کی نہیں، سب کو شبیر نے مجلس میں بلا رکھا۔ ہو گئے ایک ہی سجدے میں 72 سجدے، سر جو سجدے میں سرے خاک شفا رکھا ہے۔ اور یہ آخری دو سے اعتراض کہ چہرے دشمن اسلام چھپے گا کیسے، چہرے دشمن اسلام چھپے گا کیسے، ہر طرف آئی نئے کرب و بلا رکھا ہے، ہر طرف آئی نئے کرب و بلا رکھا ہے۔ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول اللہ صادق الامین وعلى آلہ الطاہرین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جناب داؤد نبی علیہ رحمۃ اللہ ہمارے چھٹے امام کے صحابی ہیں، ان سے کتاب اعمالی جو ہماری بنیادی کتابوں میں سے ہے، حضرت شیخ صدوق علیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ اس میں منقول ہے کہ کہا انہوں نے کہ ایک روز بخدمت بابرکت امام جعفر صادق علیہ السلام نے میرے سامنے امام علی مقام نے پانی پینے کو طلب فرمایا۔ جب حضرت نے پانی نوش فرمایا دیکھا میں نے کہ دفعتاً آثار حزن ملال چہرہ اقدس امام پر ظاہر ہوئے اور آپ کے اشک مبارک آنکھوں میں بھر آئے۔ بس مجھ سے پوچھا، بس میرے پوچھنے پر مولا نے فرمایا اے داؤد خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے میرے جد مظلوم امام حسین کو قتل کیا۔ اے داؤد جو بندہ مومن پانی پیے اور پیاس میرے جد حسین ابن علی کی یاد کرے اور ان کے قاتلوں پر لعنت کرے، خدا ہم عالم اس کے اعمال میں 1,00,000 حسنات تحریر فرماتا ہے، 1,00,000 گناہ اس کے محو کرتا ہے اور 1,00,000 درجات اس کے بلند کرتا ہے۔ اور یہ بھی ثواب لکھا جاتا ہے کہ اس نے 1,00,000 بندے راہ خدا میں آزاد کیے ہوں۔ اور اے داؤد
روز قیامت وہ محب حسین قیامت میں اس وقت اس کا دل ٹھنڈا ہوگا جبکہ تمام اہل محشر کی آنکھیں خوف زدہ ہوں گی اور ان کے دل خوف محشر سے کھول رہے ہوں گے. اس وقت اسے تشنگی کا کوئی احساس نہ ہوگا. نعرہ صلوات. ہمارے چھٹے امام علیہ السلام سے ہی ان کے صحابی جناب فضیل ابن یسار علیہ رحمۃ الرضوان سے پوچھا کیا تم لوگ ہمارے جد بزرگوار امام حسین کی مجالس منعقد کرتے ہو اور ان کی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں مولا، ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں، ہم ایسی مجلسیں برپا کرتے ہیں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم ان مجالس سے محبت کرتے ہیں، ہمارے امر کو زندہ کرو. خدا تعالی اس پر رحم فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرے. خلاصہ کلام میں واضح ہو کہ امر سے مراد احکام اہل بیت، پیغامات محمد و آل محمد اور فضائل و مصائب ہیں. المختصر، ہر دور میں حضرات ائمہ طاہرین اہل بیت طاہرین نے عزائے حسین برپا کی اور ہمیں اس کی تاکید فرمائی، اس کی برکات سے آشنا فرمایا. ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبو، تم جب کہیں جہاں بھی جمع ہو اپنے ضروری مشاغل کا چرچا کرنے کے بعد ہم اہل بیت طاہرین کا ذکر ضرور کر لیا کرو. یہ ہمارے امر کو زندہ کرنے کے جیسا ہے. ہمارے بعد یعنی اہل بیت طاہرین کے بعد سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو ان کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں اور اس ذکر کی دعوت دیتے ہیں. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد مختصر روایت کے ساتھ مال مجلس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. کتاب بحار الانوار میں منقول ہے کہ ایک روز میں اپنے بچوں سے گزارش کروں گا کہ اس روایت کو سنیں. یہ بہت معتبر ہے اور آج کل نہیں پڑھی جاتی، شاید میں ہی ہوں جو سال میں ایک بار پیش کرتا ہوں. یہ حقائق ہیں اہل بیت طاہرین کی، کالپنک نہیں ہے. ایک روز شہزادہ کونین یعنی امام حسن و حسین علیہ السلام تختیوں پر کچھ لکھ رہے تھے کہ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا اے بھائی، خط میرا تمہارے خط سے بہتر اور خوبصورت ہے. امام حسین علیہ السلام نے عرض کی کہ اے بھیا حسن، خط آپ کا میرے خط سے ہرگز بہتر نہیں ہے. بس وہ دونوں شہزادے اپنی اپنی تختیاں لے کر خدمت بابرکت جناب سید کونین میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے مادر مہربان، آپ ارشاد فرمائیں کہ ہم میں سے کن کے حروف زیادہ خوبصورت ہیں. جناب سید طاہرہ سلام اللہ علیہا کو خاطر شکنی اپنے دونوں نور چشموں کی گوارا نہ تھی. فرمایا اے بیٹو، تم دونوں بھائی یہ تختیاں اپنے پدر بزرگوار کے پاس لے جاؤ. جب دونوں صاحبزادے خدمت میں جناب امیر المومنین کے حاضر ہوئے تو حضرات خط دیکھ کے وہ دائرے مرکز انصاف ان دونوں کی تحریر کی کرنے لگے اور صاف دو سطریں جو ابرون کی طرح سے تھی عیاں صاف دیکھا بسرو چشم انہیں واحد الاوصاف. فرمایا کہ خط دونوں کے منظور نظر ہیں پر مرتبہ داں ہم سے سوا خیر بشر ہیں. دکھلا کہ خط اپنا کہا نانا سے یہ نادا، تم دستخط اپنے جو کرو خوب ہو واللہ. دل سے یہ نبی بولے کہ کیوں اے دل آگاہ، کس کے ورقے دل پہ لکھوں خط شکستہ. فرمایا کہ اے پیارو، اس امر میں اب مجھ کو یقین ہے، یہ فیصلہ تو لائق جبریل امین ہے. شہزادوں کی کس قدر قدر و منزلت
عزت ہے اللہ کی نظر میں کہ وارد ہوئے جبریل امین صاحب توقیر، احمد نے دیے ان کو خط شبر و شبیر، جبریل نے لے لے کے وہ شہزادوں کی تحریر، بالائے جمی رکھ لی مثال خط تقدیر، بالائے جمی رکھ لی مثال خط تقدیر، فرمایا یہ حسنین نے ارشاد کرو تم، خط جس کا خوش آیا ہو وہیں سواد کرو تم۔ یہ سواد پرانی اردو میں جہاں سواد لکھا جاتا تھا وہ کامیابی، وصولی اور بہت ساری اچھائیوں کی علامت ہوتی تھی۔ بہرحال خط جس کا خوش آیا ہو وہیں سواد کرو تم۔ جبریل نے کی عرض اے شہزادو یہاں دخل میرا کیا، خاموش جہاں ہوں نبیو حیدر و زہرا، ہاں وحی سے ہوتا ہوں سرفراز میں جس جا، اب لے کے وہاں جاتا ہوں دونوں خط زیبا، میں کس پہ دوں ترجیح برابر یہ رقم ہے، ہو جائیں گے ماسوات جہاں لوح و قلم، ہو جائیں گے ماسوات جہاں لوح و قلم ہے۔ کی صدر معلّہ پہ جو جبریل نے فرماد بولے خدایا تو نبی زادیوں کا، بولے کہ نبی زادوں کا ہے تجھ پہ عیاں راز، ماں باپ پہ کیا تجھ پہ فقط کرتے ہیں یہ ناز، اور تو نے بھی ہر دور سے ان کو کیا ممتاز۔ آواز یہ آئی طرف عز و جل سے، خاطر ہے برابر ہمیں دونوں کی عدل سے۔ اے جبریل ہم بھی اس امر میں کچھ نہ کہیں گے، البتہ ہماری کنیز خاص فاطمہ بنت محمد کو چاہیے کہ جو مناسب جانے اپنے نور چشموں کے مقدمے میں فیصلہ کریں۔ جب جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے یہ حکم الہی سنا نہایت متردد ہوئی کہ اس امر میں کیا کروں، بعد فکر کے فرمایا اے میرے نور چشموں، میں اس گلو بند مروارید کو توڑ کر پھینکتی ہوں، جو موتی زیادہ چنے اس کا خط اچھا ہے۔ لکھا ہے کہ شہزادی کے اس گلو بند میں 7 موتی تھے، 3 موتی امام حسن نے اور 3 امام حسین نے اٹھا لیے، ایک باقی رہ گیا، وہ دونوں برے بے بہائے امامت اس کے اٹھانے کو دوڑے۔ اس وقت جبرائیل امین کو حکم پروردگار ہوا اے جبریل جلد اس موتی کو اپنے پر سے 2 ٹکڑے کر دے کہ ان دونوں میں سے کسی کی خاطر شکنی نہ ہو۔ جبریل نے فوراً 2 ٹکڑے برابر کے کر دیے، نصف امام حسن نے اور نصف امام حسین نے اٹھا لیے۔ کیوں عزادارو، جس کی دلشکنی خداوند عالم کو تھوڑی بھی گوارا نہ تھی، ہزار افسوس کہ امت جفاکار نے روز عاشورہ کیا کیا اور اس کی دلشکنی کس طرح سے کی، بھائی کے غم میں کمر توڑی، جوان بیٹے کے ماتم میں ایسا دل شکستہ کیا کہ آنکھوں میں دنیا سیاہ ہو گئی، تھوڑے عرصے میں بھرا گھر رسول خدا کا صاف ہو گیا، اور حضرت کو ان اشقیاء نے چاروں طرف سے گھیر لیا، کوئی اس جناب پر تیر لگاتا تھا، کوئی تلواریں مارتا تھا، اور بعض سنگ دل چھولیوں میں پتھر بھر کر حضرت کو سنگسار کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ اسی اثنا یعنی انہی واقعے کربلا کے دوران اتفاقاً ایک مسافر کا گزر اس دشت میں ہوا، دیکھا اس نے کہ اس ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں ایک شخص یکا و تنہا زخموں سے چور چور کھڑا ہے اور فریاد و استغاثہ کرتا ہے، مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچتا۔ اور دیکھا اس مسافر نے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مارے پیاس کے خیمے سے بے تابانہ باہر نکلتے ہیں اور دامن سے اس مظلوم کے لپٹے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، کوئی کہتا ہے چچا جان پیاس ہمیں ہلاک کر رہی ہے،
مرد مسافر حیرت میں پڑ گیا، بولا ابو ملک ہاتھ کہ یہ ماجرا ہے کیا، لائے کہاں نصیب مجھے وہ مصیبتا، بے کس میں یہ ستم یہ تعدی ہے یہ جفا، یا رب ہوئی ہے اس تیرے بندے سے کیا خطا، نیزوں سے صدر تیغوں سے تن چور چور ہے، آئی ندائے غیب کہ یہ بے قصور ہے۔ کہنے لگا لرز کے وزی قدر و نیک نام، اللہ کس قدر ہے پورا شوق یہ مقام، دریا خدا نے خلق کیے بہرے فیض عام، مرتا ہے بے اجل یہ ستم کش مستحام، ان سے بشر ڈریں جنہیں خوف خدا نہیں، جلدی نکل چلو یہ ٹھہرنے کی جا نہیں۔ حضرات دو چار قدم چل کر اپنے دل میں سوچا کہ اس مظلوم کے پاس چلنا چاہیے اور اس سے اپنی حاجت بیان کرنا چاہیے کہ دعا مظلوم کی درگاہ جناب عالیت میں قبول ہوتی ہے۔ الغرض مومنین آیا جو کانپتا ہوا وہ شاہ دین کے پاس کی عرض، السلام علیک فلک اساس، مولا جواب دے کہ یہ بولے بدر تو یاس، آنا ہوا کدھر سے تیرا اے خدا شناس، عرض اس نے کی غلام شہید الفقار ہوں، بے قد ہوں، بے نوا ہوں، غریب التیار ہوں، اے بزرگوار اے زخمی بزرگ، دو صاحبوں کے شوق میں چھوڑا ہے میں نے گھر، حسرت یہ ہے نصیب کرے یا وری اگر، پہلے تو ہوں نجف کی زیارت سے بہرہ بھر، منظور پھر وہاں سے مدینے کا ہے سفر، جاؤں گا دولتیں ہیں اگر سرنوشت میں، رستے میں موت آئی تو پہنچا بہشت میں۔ سنیں حضرات، مولا نے فرمایا آپ نے کہ مدینے میں کیا ہے کام، عرض اس نے کی وہی تو ہے دنیا میں مقام، اس سرزمین پہ ہے میرا آقا میرا امام، برسوں سے جن کے عشق میں روتا ہے یہ غلام، حیدر کی جان و دل ہے شہ مشرقین ہے، صدقے میں اس نبی کے وہی تو حسین۔ سنیں حضرات، یہ سن کے آپ
قطار، اے بھائی حاضر ہے جان و مال کہ ہے مہمان تو، بھائی ہمارے گھر کو گھر اپنا جان تو۔ سنیں حضرات، امام فرماتے ہیں مسافر اسباب بھی ہے، مال بھی ہے، سیم و زر بھی ہے، موجود راحلہ بھی ہے، زاد سفر بھی ہے، مغفر بھی ہے، ذرا بھی ہے، تیغ و سپر بھی ہے، گر تیرے کام آئے تو حاضر یہ سر بھی ہے۔ امام کی انکساری دیکھیں حضرات، فرماتے ہیں کہ بے کس ہوں گو کہ آج بھی عالی مقام، شرما نہ تو کہ میں بھی علی کا غلام۔ اس مرد مسافر نے عرض کی کہ میری فقط یہ حاجت ہے کہ میں نجف اشرف کو امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے واسطے جاتا ہوں، امیدوار ہوں کہ آپ دعا فرمائیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ جلد میرے تئیں ان حضرت کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ حمید جو فوج یزید کا نام نویس ہے، لکھتا ہے کہ اس وقت دونوں ہاتھ خون آلودہ جناب سید الشہداء نے آسمان کی طرف بلند کیے اور عرض کی کہ اے خالق میرے، اس دیندار کو وہ نعمت عطا فرما جو اس کے حق میں دونوں جہان میں بہتر ہو۔ الحاصل مومنین وہ ظاہر روتا ہوا چند قدم آگے بڑھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے پکار کر فرمایا، اے بھائی میری بھی تجھ سے ایک حاجت ہے۔ اس نے عرض کی جو ارشاد ہو، بصر و چشم بجا لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، اے بھائی جب تو قبر علی پر پہنچنا اور آداب زیارت سے فارغ ہونا تو میری طرف سے ان حضرت کو سلام عرض کرنا اور کہنا کہ یا امیر المومنین، میں ایک مسافر غریب کو کربلا میں دیکھ آیا ہوں کہ تنہا 10 لاکھ کی فوج میں گرا ہوا ہے، وہ فریاد و استغاثہ کرتا ہے لیکن کوئی اسے پناہ نہیں دیتا۔ سن کر بیان شاہ رہی ضبط کی نتاب، آنسو بہا کے سر کو جھکایا بصد حجاب، دل سے کہا کہ اب ہے لبے بام آفتاب، بے کس کے کام آؤ کہ اس میں بھی ہے ثواب۔ احسان کا یہ عوض ہے کہ احسان کیجئے، اب سر علی کے نام پہ قربان کیجئے۔ حضرت سے عرض کی کہ نہ جائے گا یہ غلام، بس جی چکے بہت، یہی مرنے کا ہے مقام، اب دیجئے رضا کے لڑوں کھینچ کر حسام، وہ کام کیجئے کہ رہے تابع حشر نام۔ اے حضرت دیندار ہوں، نہ ترک رفاقت کروں گا میں، اب مر کے شیر حق کی زیارت کروں گا میں۔ گھبرا کے بولے شاہ کہ ہاں ہاں قسم نہ کھا، رستہ ہے یہاں سے رات بسے گا نجف تجھا، بچنا میرا محال ہے گر جان دی تو کیا۔ اے بھائی تو ہے صاحب دختر نہ لے رضا، تو بھول گیا کہ دامن سے آنسوؤں کو بھگوتی ہے رات دن، بیٹی تیری تیرے لیے روتی ہے رات دن۔ اے مسافر رخصت کے وقت وہ جو بلکتی تھی دم بدم، وعدہ کیا تھا تم نے کہ آئیں گے جلد ہم، مرتی ہے انتظار میں وہ صاحب علم، آلودہ اس علم میں ہوں میں بھی اسیر غم۔ اے مسافر آلودہ اس علم میں ہوں میں بھی اسیر غم، ہجراں کشیدہ رنج و بلا محن ہے، بیمار میری بھی بیٹی وطن میں ہے۔ سنیں حضرات کہ بیٹی کا ذکر سن کے یہ بولا وہ خوش خصال، فرمائیے جناب سے کس نے کہا یہ حال، آگاہ اس سے کوئی نہیں غیر ذوالجلال، شاید ہے علم غیب میں بھی آپ کو کمال، ہر شے کا علم آپ کو اس بے کسی میں ہے، یہ تو صفت امام میں ہے یا نبی میں ہے، بتلائیے برائے خدا مجھ کو اپنا نام۔ فرما
پیٹ کر پکارا بآواز دردناک، اظہار اس میں اقدس اعلیٰ میں کیا ہے بات؟ فرمائیے کہ غم سے میرا دل ہے چاک چاک، چپ ہو گئے تڑپنے پہ اس کے امام پاک۔ فیصلے عزادارو، چپ ہو گئے تڑپنے پہ اس کے امام پاک۔ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہو، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہو۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ آخری کے دو بند ہیں ماتمدارو، سر اپنا پیٹ کر وہ پکارا بشور و شین، یہ کیا زبان سے کہا؟ کون سا حسین؟ آئی صدا پلک سے کہ زہرا کا نور عین، بیٹا علی کا سمت شہنشاہ مشرقین۔ اے مسافر، گھر فاطمہ کا لٹ گیا آج اس لڑائی میں، بس یہ حسین ہے ساری خدائی میں۔ اے ظاہر نجف، کھینچی ہے تو نے جس کے لیے زحمت سفر، اے بے خبر یہی ہے وہ سلطان بیروبر۔ ویراں ہے یثرب و نجف مرد خوش سیر، شب سے یہی علی و نبی ہیں برہنہ سر۔ اے ظاہر نجف، زینب یہ ہے جو ڈیوڑی پہ جان اپنی کھوتی ہے، زہرا تو ساتویں سے اسی بن روتی ہے۔ بلا لعنت اللہ علی القوم الکافرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ افغانستان کے حالات خبریں مل رہی ہیں، وہاں سب سے زیادہ تشویشناک حالات عزاداران حسین کی ہیں، اور جو شیعہ علماء کرام ہیں، تبرکات ہیں، بالخصوص مزار شریف میں مولا علی مشکل کشا کا جو روضہ خاص ہے، ان سب کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ آپ حضرات سے محترمانہ التماس ہے کہ کورونا کی دعا بعد میں کیجیے گا، شیعہ تبرکات کی حفاظت کی دعا پہلے کریں۔